یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے عدل، مساوات اور حق پھوٹ پھوٹ کر نکلتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جس طرف جائیں حق ادھر ہے، حق ادھر جا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دی، یا اللہ جدھر علی جائے حق کو ادھر پھیر دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم ان حضرات کے عمل، ان حضرات کی سیرت اور ان حضرات کے کردار میں غور کریں اور ان کی سیرت پر چلیں تو ہمیں دین، دنیا اور آخرت تینوں کی شفا مل جائے گی۔ ایک جگہ حضرت انہوں نے ایک جگہ لکھ دیا، علی کی شان میں صرف 2 حدیثیں ہیں بس۔ یہ اصل قول ابن حزم کا ہے، انہوں نے اس قول کو لے لیا، حالانکہ بڑا آدمی ہے، یہ نہیں لینا چاہیے۔ صرف 2 حدیث ہیں، ایک اما تردا یہ جو میں نے ابھی پیش کی، دوسری حدیث الرایا خیبر والی، ہاں غدن رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، یہ 2 حدیثیں ہیں بس۔ اور میں نے کہا صرف یہی 2 حدیثیں ہوں تو کافی ہیں۔ امام ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں کسی گمراہ کن شخص کو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنا دست و بازو نہیں بنا سکتا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یہ ہم نے جو آپ کو دعوت نامہ بھیجا تھا اس پر لکھا ہوا تھا اظہار فرحت بر فضل و رحمت، ہاں اظہار فرحت بر فضل و رحمت۔ تو 2 آیتیں جو پڑھی ہیں ان میں یہی حکم ہے کہ فضل اور رحمت پر لوگوں کو چاہیے کہ فرحت منائے۔ 2 آیتیں پڑھی ہیں، پہلی آیت میں ہے اے لوگو، اور عموماً مفسرین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس سے جب خطاب کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی مکی آیت ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے جب خطاب کیا جائے تو یہ مدنی آیات ہیں، یہ مفسرین کہتے ہیں بہرحال۔ تاہم یہاں یا ایھا الناس سے ہے، اے لوگو بے شک تمہارے پاس پہنچ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت و شفاء لما فی الصدور، اور شفا ان بیماریوں کے لیے، ان پریشانیوں کے لیے جو سینوں میں ہوتی ہیں۔ موعظت اور شفا 2 چیزیں ہیں۔ موعظت کہتے ہیں، ابھی میں تازہ اس کا دیکھ رہا تھا، خیر خواہی کی باتیں، اصلاح کرنے والی اور اچھے اخلاق پر ابھارنے والی باتیں یاد کرانا کسی کو، اس کو کہتے ہیں موعظت۔ و شفا کہتے ہیں، تازہ میں نے ابھی دیکھا تھا معنی کہ بھئی ہم اکثر کہہ دیتے ہیں بھئی یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن شفا ہے، تو خود شفا کیا ہے؟ یا حضور رحمت ہے، تو رحمت کس کو کہتے ہیں؟ تو لغت میں نے کہا پہلے دیکھ لینا چاہیے۔ تو لغت میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو شفا ہے شین کی زیر سے، یہ کئی طرح کی ہوتی ہے۔
جسمانی بیماری ہو اور اس کے لیے کوئی غذا یا کوئی دوا دے دی جائے اور وہ بیماری دفع ہو جائے تو بیماری کا جانا جو ہے یہ شفا ہے۔ بیماری جاتی ہے تو صحت اپنے مقام پر آ جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پریشانی ہو تو پریشانی میں یہاں انہوں نے باقاعدہ اس بات کو لکھا ہے یستشفیٰ برأیہ، فلاں کی رائے سے شفا حاصل کی جاتی ہے، فلاں کے مشورہ سے اور فلاں کی بات سے شفا مل جاتی ہے۔ تو جیسا کہ کوئی پریشان ہو اور اس کے سامنے کوئی دوسرا آدمی نصیحت بھری اور عقل مندی پر باتیں کچھ کرے تو اگلا کہتا ہے جی بس میں بڑا پریشان تھا، آپ نے یہ جو فرمایا ہے، یہ چند باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں، اس سے ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ تو پریشانی دفع ہو جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ شفا۔ جسمانی بیماری دفع ہو جائے یہ بھی شفا ہے۔ اچھا، کبھی جسمانی بیماری بھی باتوں سے دفع ہو جاتی ہے، ضروری نہیں کہ کوئی دوائی کھائی جائے یا ایسی کوئی غذا کھائی جائے جو کہ توانائی بخشے اور بیماری چلی جائے۔ تو دوا بھی باعث شفا ہوتی ہے، قول بھی باعث شفا ہوتا ہے، ہاں جی، اچھی رائے بھی باعث شفا بن جاتی ہے۔ اور یہاں قرآن کریم کو شفا فرمایا گیا ہے ان باتوں کے لیے جو سینوں میں، ان بیماریوں کے لیے۔ اب سینوں میں فقط زخم یا بیماری تو نہیں ہوتی نا، سینوں میں تو پریشانیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، تو پریشانیوں کے لیے بھی یہ قرآن شفا ہے۔ اور فرمایا یہ جو مل گیا ہے یہ قرآن اور پھر اس قرآن کو سمجھانے والی ذات، تو یہ دونوں مل کر بن گئے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فرحت بناؤ۔ اب ایک صاحب نے یہاں ہی بیٹھے تھے تو کسی صاحب نے یہ سوال کیا تھا، منہاج القرآن کا میرے خیال طالب علم تھا، کہ میرا ایک رشتہ دار ہے بیرون ملک اور وہ ہر مہینے میں کچھ پیسے بھیجتا ہے جو ہم گاؤں والوں میں تقسیم کرتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو ہے بڑا پریشان رہتا ہے، تو آپ اس کے لیے کچھ کر دیں۔ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تعویذ دیا جائے، دعا کی جائے یا کیا کیا جائے؟ تو کہنے لگے جی آپ کچھ نصیحت کر دیں۔ میں نے کہا آپ اس کو کہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا بخشا ہوا جو دین ہے نا، دوسرے لفظوں میں جو مذہب ہے نا، وہ مذہب کی طرف آ جائے۔ کہنے لگے جی وہ تو نمازی ہے، مسلمان ہے۔ تو میں نے کہا نمازی اور مسلمان تو ہے، پورا مذہب میں آ جائے تو اس کو سکون مل جائے گا۔ تو کہنے لگے ہم سمجھے نہیں۔ میں نے کہا اسے کہو کہ وہ جہاں رہتا ہے دبئی میں، اس کو کہو وہ اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھا کرے، نیچے والے جو ہے نا انہیں دیکھا کرے۔ جس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اس گاڑی سے اوپر والی گاڑی کو نہ دیکھے، جس بنگلے میں رہتا ہے اس سے اوپر والے بنگلے کو نہ دیکھے، جتنا وہ خرچ کرتا ہے اس سے زیادہ خرچ کرنے والے کو نہ دیکھے، جو اللہ نے اس کو دے دیا ہے اس پر قناعت کرے، اور جو اس سے نیچے ہیں ان کی طرف ذرا دھیان رکھے تو سکون مل جائے گا۔ مذہب میں سکون ہے، اور یہ شفا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شفا۔ دیکھیے جی، ایک مرتبہ پریشان ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی باتوں پر اور ان کی ڈیمانڈز پر اظہار رنج فرماتے ہوئے روٹھ گئے، اور مہینہ بھر کی قسم کھائی یا مہینہ بھر کا ارادہ فرما لیا کہ ان سے کلام شلام نہیں کرنا۔
اور جا کر اوپر بیٹھ گئے مسجد کے ساتھ ایک چوبارہ میں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ آپ کی چوکیداری کر رہے تھے. چوکیداری نہیں کہنا چاہیے، خدمت کے لیے مامور تھے وہ. اب کسی کو وہاں جب غصہ ہو تو وہاں جانے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 مرتبہ آئے اور اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں آنا چاہتا ہوں. بلال کو کہا کہ آپ عرض کریں کہ عمر آیا ہے. آپ نے سنی انسنی کر دی. یہ کہتے ہیں میں پھر جا کر مسجد میں بیٹھ گیا، سکون نہ آئے. پھر آیا، پھر اجازت مانگی، دوسری تیسری مرتبہ اجازت مل گئی. جب دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر، کھجور کے پتوں کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. تو اس کے پتوں کے جو نشان ہیں ایک طرف سے وہ نظر آ رہے تھے. تو پریشان ہو گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ دیکھیں جی کیسر و کسرا وہ محلات میں ہیں، عیش و عشرت میں ہیں، اور آپ کی یہ حالت ہے. خاصی پریشانی ہے یا نہیں؟ اور رونے لگ گئے. وہ لوگ حق پر بھی نہیں ہیں، باطل پر ہیں، ہم حق پر ہیں اور ہماری یہ حالت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ فرمانے سے پہلے اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، عمر تم کیا چاہتے ہو کہ ہم اپنا حصہ دنیا میں ہی لے لیں؟ ان کے لیے صرف دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو صرف راہ گزر بنایا ہے. اس لیے آپ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں یوں رہو گویا کہ تم مسافر ہو. مسافر ایک جگہ پڑاؤ کرتا ہے، پھر وہاں سے اٹھ کر آگے چل دیتا ہے. تو یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رکھا ہے اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. تو بولیے ٹھنڈ پڑ گئی ہے نہیں؟ اس کو کہتے ہیں شفا. تو قرآن کا رحمت ہونا اور شفا ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا اور شفا ہونا، یہ ہے کہ آپ مسلمان حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غور فرمائیں، قرآن میں غور فرمائیں. اب جو بھی کوئی آتا جی مجھے پریشانی ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، تو اسے بتایا جاتا. بعد میں بزرگان دین بھی یہ بتاتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے تھے قرآن پڑھو. اب قرآن پڑھو کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے. ہم نے صرف پانی پر دم کرنے ہاں جی اور بیمار پر پڑھنے کے لیے ہی قرآن کو مختص کر رکھا ہے، بلکہ آپ کو آپ کے گھر میں بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، ہمسایوں کی طرف سے، کسی کی طرف سے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، ذہن میں ویسے کوئی ایک غیر اطمینانی سی پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ قرآن کریم میں غور کریں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھا کریں. مثلاً یہ تو میں محدود پیمانے پر بات کر رہا ہوں، اگر آپ ملکی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر سوچنے لگ جائیں اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تو اس کے لیے بھی قرآن میں حل ہے موجود، اس کی شفا بھی ہے. مثلاً یہ قرآن جو ہے، اس قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے جو ہمارے لیے غیر مفید ہو سکتی ہے ایسی؟ نہیں نا. تو اب اس وقت ملک میں جو پریشانی ہے اس کا ازالہ کیا ہے؟ ہاں قرآن کریم میں ہے. اور ہمارے ملک پاکستان میں سب سے زیادہ جو باعث پریشانی کی بات ہے، پریشانی کا باعث ہے جو بات، وہ بات کیا ہے؟
انصاف کا نہ ہونا. کیا؟ انصاف کا نہ ہونا. آپ صبح صبح اٹھے اور کسی کو جلدی باری مل گئی, کسی کو دیر سے ملی, شام تک آپ لگے رہے اور آپ چاہتے تھے کہ فلاں شخص کو ہم منتخب کریں, وہ آ کر ہمارے فیصلے کرے. اور یہ حدیث ہے کہ جس قوم کا کوئی امام نہ ہو وہ قوم گمراہی پر ہے. امام ہونا, امام نماز کا نہیں ہوتا, دنیاوی معاملات کو درست کرنے والا شخص نہ ہو, فیصلہ کرنے والا شخص نہ ہو جس کا, تو وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا یہ اس گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا, کہتے ہیں نا گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا, گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتے, گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا, کہا جاتا ہے نا, ایک مسئلہ ہے. مگر وہاں جمع ہو سکتا ہے جہاں کوئی فیصلہ کرنے والا ہو. یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جمعہ ہوتا ہے ایک کٹھ, اور جہاں لوگوں کا کٹ ہو جائے تو وہاں جھگڑے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس لیے جمعہ وہاں ہونا چاہیے جہاں اگر جھگڑا ہو جائے تو وہاں فوری طور پر فیصلہ کرنے والا کوئی نہ کوئی ہو. یہ سبب ہے. تو ہر نچلی, اوپر سے لے کر نیچے تک, نیچے سے لے کر اوپر تک کوئی نہ کوئی قوم کے امور کو سنبھالنے والا ہو. اب آپ کی رائے یہ ہو کہ ہمارے لیے ہمارے معاملات کو سننے والا, سلجھانے والا فلاں ہونا چاہیے, اور کوئی دوسرا جو ہے زبردستی اس کو ہٹا کر کسی اور کو لگا دے. تو یہ تو ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ کے گھر پر کوئی شخص کسی دوسرے کو سربراہ بنا دے, تو یہ ناانصافی ہے نا. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی قرآن کریم میں ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ بھائی وہ لوگ جو تمام وسائل اپنی طرف کر لیں ان کو اٹھا کر پھینک دو, اور جن لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے خیر خواہی ہو اور مساوات ہو ان لوگوں کو آپ اپنا سربراہ بناؤ, وہ تمہارے فیصلے کریں. یہ کسی بھی معاملے میں فیصلے کرنے والے شخص کا ہونا, گاؤں میں, گھر میں, بستی میں, یہ ہونا ضروری ہے. فیصلے خود بخود نہیں ہو سکتے. تو ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے. قرآن کریم جو ہے یہ صرف نماز روزے کا کے لیے نہیں ہے, بلکہ نماز روزہ اس لیے لاگو کیے گئے, یعنی عبادات جن کو ہم سمجھتے ہیں نا, وہ عبادات اس لیے فرض کی گئیں کہ ان عبادات کی وجہ سے معاملات میں درستگی ہے. معاملات جو ہیں, وہ ایک صاحب نے مجھے میرے کسی اس پر کمنٹ کیا کہ آپ نے فلاں شخص کی تعریف کر دی یا اس کے حق میں کچھ لکھ دیا ہے فیس بک پر, اس کو تو سیدھا تلاوت کرنی نہیں آتی اور کلمہ پڑھنا نہیں آتا, تو یہ وہ. تو میں نے کہا جی کوئی قاری ہو, کوئی عالم ہو, کوئی واعظ ہو, کوئی جبے کبے والا ہو, اور اگر وہ عدل نہ کرے, ہاں جی, تو مجھے اس سے بہتر وہ شخص ہے جو صحیح نہ پڑھ سکتا ہو, تلفظ اس کے صحیح نہ ہوں, جبے کبے اس کے صحیح نہ ہوں, بلکہ میں نے کہا وہ مسلم بھی نہ ہو لیکن معاملات میں آ کر عدل کرے, مجھے وہ چاہیے. کس میں آ کر؟ معاملات میں آ کر. کریمہ سعدی میں لکھا ہوا ہے در صفت عدل, ایک ہیڈنگ دی ہے در صفت عدل کی تعریف. اس میں انہوں نے کہا ہے چو نو شیرواں عدل کرد اختیار, کنو نام نیکست ازو یادگار. کہ جب نو شیرواں نے عدل کیا اختیار تو اب تک اس کی نیک نامی زمانے میں مشہور ہے, اب تک اس کی نیک نامی پائی جاتی ہے, جبکہ وہ مسلم نہیں تھا. مسلم وہ نہیں تھا. نو شیرواں کا نام سنا ہے نا ابھی تک, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کا شخص تھا. تو اگر گردش کرتا ہوا آپ تک بھی اس کا نام
موجود ہے تو کس وجہ سے ہے؟ اس کی عدل بھی یا تو برے شخص کا نام مشہور ہوتا ہے اور وہ اس لیے مشہور ہوتا ہے کہ وہ برے شخص کی ٹکر ہوتی ہے اچھے شخص سے. ابو جہل کا نام مشہور ہے کس وجہ سے ہے؟ نمرود کا نام مشہور ہے کس وجہ سے ہے؟ فرعون کا نام مشہور ہے کس وجہ سے ہے؟ اس کی تو کسی کے ساتھ ٹکر ہی نہیں تھی. یہ صرف عدل کرنے والا شخص تھا تو اس کا اب تک نام ہے. کیوں؟ تو معلوم ہوا کوئی عدل کرنے والا آدمی اگر ہو، اور عدل کی جو ضرورت ہے وہ معاملات میں ہوتی ہے، عبادات میں نہیں. تو قرآن کریم میں جو فرعون کا ذکر آیا اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، تو فرعون و موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہمارے لیے شفا ہے اگر ہم لینا چاہیں تو. نمرود علیہ لعنت اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی شفا ہے. قرآن کریم کی کوئی آیت بلا مقصد نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی لیے فرمایا تھا کہ میں تم میں قرآن چھوڑ رہا ہوں اور اپنے اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سراپا رحمت ہے، سراپا شفا ہے، اور اہل بیت بھی سراپا رحمت اور سراپا شفا ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے عدل، مساوات اور حق پھوٹ پھوٹ کر نکلتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جس طرف جائیں حق ادھر ہے، حق ادھر جا. بلکہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دی، یا اللہ جدھر علی جائے حق کو ادھر پھیر دے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم ان حضرات کے عمل، ان حضرات کی سیرت اور ان حضرات کے کردار میں غور کریں اور ان کی سیرت پر چلیں تو ہمیں دین، دنیا اور آخرت تینوں کی شفا مل جائے گی. یہ لوگ یہ ہستیاں سراپا رحمت تھے، سراپا شفا تھے، ہیں جی. اور جو ان کے مد مقابل آتے تھے وہ سراپا زحمت تھے، سراپا دلالت تھے، سراپا بیماری تھے، عذاب تھے. آپ سمجھ گئے؟ کبھی بھی رحمت اور رحمت کا جھگڑا، کبھی بھی رشد اور ہدایت کا جھگڑا نہیں ہوتا. رحمت اور زحمت کا جھگڑا ہوتا ہے، رشد اور غوایت کا جھگڑا ہوتا ہے، ہیں جی. کفر اور اسلام کا جھگڑا ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے نا جی. ضلالت اور ہدایت کا جھگڑا ہوتا ہے، ہدایت اور ہدایت کا نہیں ہوتا، رحمت اور رحمت کا نہیں ہوتا. اب جس طرف وہ لوگ لے جاتے تھے وہ عدم مساوات تھی، اور جس طرف یہ اہل بیت لے جاتے تھے یہ مساوات تھی، یہ رحمت تھی، یہ شفا تھی. مولا علی علیہ السلام نے جب خلافت سنبھالی نا تو پہلے دن یا دوسرے دن ایک شخص آ گیا جو معاملات دنیاوی میں بڑا ہی ہوشیار تھا. اس نے آ کر کہا فلاں شخص کو اگر آپ ایک آدھ مہینہ، آپ تو خلیفہ مقرر ہو گئے نا، فلاں شخص جو گورنر ہے فلاں علاقے کا، اس کو اگر آپ ایک مہینہ رہنے دیں تو اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ آپ سے پہلے کون خلیفہ تھا اور وہ کیا ہوا، دنیا سے کیسے گیا، اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا. اور نہ یہ پتہ ہوگا کہ اس وقت کون ہے، پہلا کون تھا، اس وقت کون ہے. وہ اپنی میں مست رہے گا. اور اگر آپ نے اس کو ہٹا دیا تو وہ کسی کے قصاص کا نعرہ لگا کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. یہ امام ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں کسی گمراہ کن شخص کو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنا دست و بازو نہیں بنا سکتا. لمحہ بھر کے لیے بھی. ایسا کیوں؟ جو اس کو بنایا جاتا ہے جی اپنا مددگار جو
آپ کے کام میں مدد کرے، آپ کا رخ ادھر ہو اور اس کا رخ ادھر ہو، آپ جو چاہتے ہیں اس کی چاہت اس کے برعکس ہو، وہ آپ کا مددگار کیسے ہوگا؟ عدد عین ضاد دال، یہ طاقت کا ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں، کس کو؟ عدد، اس کو کہتے ہیں، یہ پہلوان دکھاتے ہیں نا یوں، اس کو کہتے ہیں ڈولے، ہاں عدد۔ وما کنتم متخذ المضلین عضدا، یہ لفظ قرآن میں ایک جگہ پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کچھ بات چیت کرو۔ انہوں نے کہا یا اللہ اخی ہارون ہوا افصح منی لسانا، میرا بھائی ہارون جو ہے نا وہ زبان کے لحاظ سے مجھ سے بڑا صاف ستھرا ہے، زبان اس کی بڑی صاف ہے، تو آپ ایسا کریں فارسل ہو، اس کو رسول بنا دیں اور میرے پاس ساتھ بھیج دیں۔ وہ رسالت مانگ لی، کیا بھائی کے لیے رسالت ہی مانگ لی، اس کو رسول بنا دیں اور میرے ساتھ بھیج دیں، تو وہ بات کرے گا، میں بھی بات کروں گا، بات بن جائے گی۔ اب اگر اس کی بولی الگ، ان کی بولی الگ، اس کی سوچ الگ، ان کی سوچ الگ، تو بات بنتی ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ قالا سنشد عضدک بأخیک، ہم آپ کی درخواست ابھی ابھی قبول کرتے ہیں اور آپ کے بھائی کو آپ کا یہ ڈولا بنا دیتے ہیں، ہے جی؟ جس طرح ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا دست و بازو بنا دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو میرے لیے ایسا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام ہے جی؟ اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں، تیرا باقی سب مقام وہی ہے، صرف میں چونکہ خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ نبی نہیں ہیں۔ تو بولیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد افضل کون؟ اس امت میں بنی اسرائیل میں کون افضل؟ ہاں جی؟ اچھا یہ حدیث متواتر ہے، کیا ہے یہ؟ حدیث متواتر ہے جی۔ امام ترمذی نے، جعفر قطانی نے، اور یہ مرتضی حسینی زبیدی نے، ان تمام حضرات نے اس حدیث کو احادیث متواترہ میں درج کیا ہے۔ حدیث متواتر اسے کہتے ہیں جس سے قطعیت ثابت ہوتی ہے، اور قطعیت کس سے ثابت ہوتی ہے؟ قرآن کا حکم قطعیت کا درجہ رکھتا ہے، اور قطعیت کے انکار کو کفر کہا جاتا ہے۔ قطعیت کا انکار کیا ہے؟ تین چیزوں کا انکار کفر ہے، قرآن کی آیت سے جو حکم صادر ہوتا ہو، حدیث متواتر سے، حدیث صحیح سے نہیں، حدیث متواتر سے قطعیت کا حکم ثابت ہوتا ہے، اور کامل و مکمل اجماع امت جو ہے یہ بھی قطعیت کا فائدہ دیتا ہے، اور مکمل اجماع امت، بشرطے کہ مکمل اجماع امت ہو کسی بات پر، تو اس کا انکار بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ حدیث بھی متواتر ہے، اور من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو یہ بھی متواتر ہے۔ ہاں متواتر ہے جی یہ حدیث۔ ذہبی نے بھی اس کو متواتر مانا ہے جناب، ذہبی نے متواتر مانا ہے، ابن کثیر نے متواتر مانا ہے، صرف سیوطی نے نہیں۔ اور یہ جو ہے یہ کیا ہے جی؟ البانی، ہاں متواتر مانا ہے جی، وہ میں آپ کو نام لے رہا ہوں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، انہوں نے بھی متواتر مانا۔ بلکہ علامہ ابن تیمیہ نے اس حدیث پر کچھ کلام کیا، اعتراض کیا، تو انہوں نے کہا کمال ہے، شیخ جو ہے شیعہ کی ضد میں جلد بازی میں مبتلا ہو گئے۔ ہاں جی البانی نے لکھا جی، البانی نے لکھا کہ شیخ جو ہے نا شیعہ کی ضد میں جلد بازی کا شکار ہو گئے اور ایک متواتر حدیث پر کلام کر دیا۔ اور امام ذہبی جو ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں،
حافظ ابن کثیر بھی شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے شیخ سے یہ غلطی ہوئی. اور غلطی ہوئی پتہ ہے کہاں؟ ایک کتاب ہے منہاج الکرامہ شیعوں کی، منہاج الکرام کرامہ، وہ مولا علی اور پنتن پاک کے فضائل میں ہے، شان میں ہے. ہاں، تو اس کی ضد میں کتاب لکھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، منہاج السنہ. کیا؟ ہاں، میں یہ شیخ الاسلام جو ان کو کہہ رہا ہوں یہ شہرت کی وجہ سے، ہم ان کو شیخ الاسلام نہیں مانا کرتے. یہ اسلام کی نمائندگی کرنے والا ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کے افکار کے پابند نہیں ہیں. ہاں، بڑے عالم دین تھے. تو منہاج الکرامہ شیعہ کتاب کی ضد میں انہوں نے لکھی منہاج السنہ. تو شیعوں کا رد کیا. امام سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں نے شیخ ابن تیمیہ کی منہاج السنہ کو پڑھا ہے، انہوں نے شیعوں کی اور رافضیوں کی تردید اچھی کی ہے، لیکن ان کا قلم اہل بیت کی شان میں توہین کا اور تنقیص کا مرتکب ہو گیا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب امام سبکی کا یہ تبصرہ پڑھا ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ کے بارے میں نے کہا امام سبکی تو ویسے ہی ابن تیمیہ کے خلاف لگے رہتے ہیں. ان کی عادت ہے، وہ تو بس ان کی لگی رہتی تھی، اس لیے امام سبکی نے یہ کہہ دیا ہوگا. وہ کہتے ہیں پھر مجھے اتفاق ہوا منہاج السنہ کو دیکھنے کا، تو جو کچھ امام سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا بعین ہی صحیح تھا. واقعی شیعہ کی تردید کرتے کرتے شیخ سے مولا علی علیہ السلام کی بھی تنقیص ہوگی، اہل بیت کی بھی تنقیص ہوگی. اس کتاب میں انہوں نے ایک جگہ انہوں نے ایک جگہ لکھ دیا علی کی شان میں صرف 2 حدیثیں ہیں بس. یہ اصل قول ابن حزم کا ہے. انہوں نے اس قول کو لے لیا، حالانکہ بڑا آدمی ہے، یہ نہیں لینا چاہیے. صرف 2 حدیثیں ہیں، ایک اما تردا یہ جو میں نے ابھی پیش کی، دوسری حدیث الرایا خیبر والی، ہاں غدن رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. یہ 2 حدیثیں ہیں بس. اور میں نے کہا صرف یہی 2 حدیثیں ہوں تو کافی ہیں. اس لیے کہ جس ہستی کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام ہے، تو جو ہستی حضور کے بعد امت میں ہارون علیہ السلام کی طرح ہو. اچھا، پھر وہ حدیث رایا، وہ پرچم والی ہے نا، اس لیے رایا پرچم کو کہتے ہیں. وہ جو ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 1600 صحابہ تھے. 1600؟ ہاں جی، خیبر میں 1600 صحابہ تھے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پوری رات اس امید پر نہ گزاری ہو کہ کل یہ پرچم اس کو مل جائے. کلہم یرجون ان یعطوها، کلہم، بخاری و مسلم، کل کے کل اس امید میں تھے. رات انہوں نے فبات الناس یدوکون بریک کاف سے لیلتہم، سارے لوگوں نے رات جو ہے آنکھوں پر کاٹی، جاگتے رہے. اعلان یہ تھا نا کل اس کو پرچم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. ساتھ وضاحت کر دی، اس لیے کہ حافظ ابن عسقلانی کہتے ہیں کہ حضور نے وضاحت فرما دی. فتح الباری میں وہ لکھتے ہیں حضور نے بڑی بامعنی اور پکی وضاحت کر دی. کہتے ہیں اس لیے کہ حضور سے ہی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کافروں کے مقابلے میں فاسق و فاجر شخص سے بھی، بلکہ کافر شخص سے بھی لے لیتا ہے. کوئی کافر شخص مسلمانوں کے صفوں میں ہو اور وہ جنگ ہو جائے اور وہ بہادری دکھائے اور کافروں کو مارے، ہیں جی. ہاں، اور اسی خیبر میں بھی تھا
جو زوردار طریقے سے لڑ رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا جنتی ہے، مجاہد ہے، اور یہ ہے وہ ہے. آپ نے فرمایا جہنمی ہے. تو کہتے وہ اتنی بے دردی سے اور بہادری سے لڑ رہا تھا کہ ہمیں حضور کے حکم پر شک ہونے لگا. ہاں کہ یہ حضور نے کیا فرمائی، وہ تو اتنی بہادری سے اور شجاعت سے لڑ رہا ہے. تو بالآخر وہ اپنے وہ زخم درد وغیرہ کو برداشت نہ کر سکا تو اپنا ہی وہ جو ہے نا خنجر یہاں رکھا اور خودکشی کر لی. تو صحابہ نے نعرہ مارا یار وہ حضور کا فرمان صحیح ہوا. تو اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد فاجر شخص سے بھی، اور فاجر کافر کے معنی بھی ہوتا ہے نا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. آپ سمجھ گئے، کافر شخص سے بھی اللہ تعالیٰ مدد کرا دیتا ہے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محب ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس کے محب ہیں. ساتھ یہ حافظ ابن عسقلانی فرماتے حضور یہ وضاحت نہ فرماتے تو کہنے والے کو موقع مل جاتا وہ تو کوئی بھی جاندا، ہاں جی، تو فتح مل جاتی. اچھا ذکر تو نہیں، نام تو ذکر نہیں کیا، لیکن یہ فرما دیا، وضاحت کر دی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی اور محبوب بھی، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا. اور میں قربان جاؤں امیر المومنین، امام المتقین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر. وہ پوری زندگی یہ فرماتے رہے بعد میں بھی کہ علی کو چند باتیں ایسی ملی ہیں کہ مجھے وہ مل جائے تو سرخ خزانوں سے اور سرخ اونٹوں سے بہتر ہیں. اور حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ فرماتے تھے مجھے ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات، ان 3 خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی مل جاتی تو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا. کیا کہنے لگا؟ ایک تو خیبر کے دن پرچم کا عطا ہونا، دوسرا ان کے نگاہ میں سیدہ فاطمہ، اور تیسری بات ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال ہونا جو حضور کے لیے، جنابت میں بھی حضور کے لیے، وہی علی کے لیے. فاروق اعظم سے بھی اسی طرح ہے، سعد بن ابی وقاص اور فاروق اعظم کا، اور پھر ابن عمر کا. آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو چیز کسی کو نہیں ملتی تو وہ کہتا ہے مجھے مل جاتی تو دو حدیثیں کیوں یاد آ گیا؟ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کتاب میں ان سے نکل گیا جو کتاب شیعوں کے خلاف تھی، تو شیعوں کے خلاف لکھتے لکھتے اپنا گھر خراب کرنا. ہاں اس لیے یہ گزارش ہے کہ قرآن شفا ہے، اور قرآن کے ساتھ جو کردار ہیں قرآن کے مطابق وہ شفا ہے، اور ان کرداروں کے جو خلاف ہیں وہ بیماری ہے. وما علینا الا البلاغ.